बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख इस्लाम में हजरत खालिद बिन वलीद की दास्तान जारी है। बात हो रही थी जंगे मुता से पहले की। तो दोस्तों, मदीना में तैयारियां और वहां हरकुल मदीना के लोगों का, मदीना के जंगजुओं का इंतजार कर रहा था। कबीला गस्सान में तो दोस्तों इन्हें ज्यादा इंतजार ना करना पड़ा। मदीना के 3000 मुजाहिदीन मदीना से बहुत दूर निकल गए थे। मुता से कुछ फासले पर मुआन नाम का एक मकाम था, वहां उन्होंने पड़ाव किया। इस इलाके और इससे आगे के इलाके में मुजाहिदीन अजनबी थे। इन्हें कुछ खबर नहीं थी कि आगे क्या है। मालूम यह करना था कि आगे दुश्मन की फौज मौजूद है या नहीं, अगर है तो कितनी है और कैसी है। ये मालूम करने के लिए 3-4 मुजाहिदीन को करीब से शूटर सवारों के भेज में आगे भेज दिया गया। इन आदमियों ने रात आगे कहीं जाकर गुजारी और अगली शाम को वापस आए। वो जो खबर लाए थे वो अच्छी नहीं थी, वो दूर आगे चले गए थे। पहले इन्हें गस्सान के 2 कुनबे नजर आए जो नकल मकानी करके कहीं जा रहे थे। दोनों कुनबों में नौजवान लड़कियां और जवान औरतें ज्यादा थी। वो लोग अमीर कबीर मालूम होते थे। इनका सामान कई ऊंटों पर लदा हुआ था। यह काफिला एक जगह आराम के लिए रुका हुआ था। मुजाहिदीन भी वहीं रुक गए। उन्होंने काफिले वालों के साथ राह रस्म पैदा कर ली और ये जहर न होने दिया कि वो मुसलमान हैं। उन्होंने बताया कि वो बसरा जा रहे हैं और वहां से तजारत का सामान लाएंगे, यहीं से वापस चले जाओ। काफिले के आदमी ने इन्हें बताया रूम के बादशाह हरकुल का लश्कर लूट मार और कत्ल और गारत करता चला आ रहा है। तुमसे ऊंट और माल दोनों छीन लेगा। हो सकता है कि तुम्हें कत्ल भी कर दें। फिर हरकुल की फौज कशी की बातें होती रहीं। पता चला कि उन्होंने हरकुल की फौज देखी नहीं, सिर्फ सुना है कि यह फौज उर्दन में दाखिल होकर लूट मार कर रही है। इन कुनबों में चौके औरतें ज्यादा थे, इसलिए इन्हें बचाने के लिए ये लोग भाग निकले। मुजाहिदीन के लिए जरूरी हो गया कि वह हरकुल के मुतल्लिक सही सूरत मालूम करें। ये बहुत बड़ा खतरा था। मुजाहिदीन और आगे चले गए और इन्हें गस्सान की एक बस्ती नजर आ गई। वो बस्ती में चले गए। बताया कि वो बसरा जा रहे हैं, मगर रास्ते में राजदारों ने इन्हें लूट लिया। बस्ती वालों ने इन्हें खाना खिलाया और खासी और बहुत की। वहां से इन्हें सही इतला मिली। सही सूरत ये थी कि हरकुल और कबीला गस्सान के दरमियान मुआहदा पा गया था। कबीला गस्सान ने अपनी फौज हरकुल की फौज में शामिल करा दी थी और दोनों फौजों का रुख मदीना की तरफ था। मुअर्रिखों ने हरकुल की फौज की तादाद 1 लाख और 1 लाख गस्सान की फौज की तादाद लिखी है, लेकिन बाज मुअर्रिख इससे इत्तेफाक नहीं करते और वो दोनों फौजों की मजमूई तादाद 1 लाख बताते हैं। बहरहाल मदीना की इस्लामी फौज की तादाद सब ने देखी तो सब 3000 लिखी है। तो दोस्तों, अगर हम, उन्होंने कहा एलचियों ने, अगर हम वापस चले गए तो ये हरकुल और गस्सान के लिए दावत होगी कि बेधड़क मदीना तक चले आओ। अब्दुल्ला बिन रवाह ने कहा हम दुश्मन को यहीं पर रोकेंगे। क्या हम इतनी थोड़ी तादाद में इतने बड़े लश्कर को रोक सकेंगे? जैद बिन हारिस ने पूछा कौन से मैदान में हम थोड़ी तादाद में नहीं थे? जाफर बिन अबी तालिब ने कहा अगर हम मिलकर किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकते तो हम में से कोई मदीना चले जाए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहकाम ले आए। अहम इतना वक्त ज़ाया नहीं कर सकते, हम इतना वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। अब्दुल्ला ने कहा दुश्मन हमें इतनी मोहलत नहीं देगा। खुदाई कसम, मैं दुश्मन को यह तासर नहीं दूंगा कि हम इसके लश्कर से डर गए हैं और मैं मदीना में ये कहने के लिए दाखिल नहीं हूंगा कि हम पसपा होकर आए हैं। जैद ने कहा जाने कुर्बान करके जिंदा रहने वालों के लिए मिसाल कायम कर देंगे। ये मत बोलो कि गस्सान की फौज में असाइयों की तादाद ज्यादा है, असाई अपने मजहब की खातिर लड़ेंगे
عبداللہ بن رواح کھڑے ہوئے اور اپنے مجاہدین کو اکٹھا کر کے اتنے جوشیلے لہجے میں خطاب کیا کہ 3000 مجاہدین کے نعرے زمین اور آسمان کو ہلانے لگے۔ سپہ سالار زید بن حارثہ نے آگے کو کوچ کا حکم دے دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مجاہدین اسلام نے اپنے آپ کو بڑے ہی خطرناک امتحان میں ڈال دیا۔ ہرقل اور غسان کے سردار اعلیٰ کو معلوم ہو گیا تھا کہ مدینہ سے چند ہزار نفری کی فوج اپنے ایلچی کے قتل کا انتقام لینے آ رہی ہے۔ مجاہدین کو کچل ڈالنے کے لیے ہرقل اور غسان کے لشکر آ رہے تھے۔ مجاہدین بڑھتے چلے گئے اور بقا پہنچے۔ بلقا پہنچنے کے بعد انہیں اور آگے جانا تھا، لیکن غسان کی فوج کے 2 دستے جن کی تعداد مجاہدین کی نسبت 3 گنا تھی راستے میں حائل ہو گئے۔ زید بن حارث نے مجاہدین کو دور ہی روک دیا اور ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر علاقے کا جائزہ لیا۔ انہیں یہ زمین لڑائی کے لیے موزوں نہ لگی اور دوسرے سالاروں نے مشورہ کر کے زید بن حارثہ مجاہدین کو پیچھے لے آئے۔ غسان کی فوج نے اسے پسپائی سمجھ کر مجاہدین کا تعاقب کیا۔ زید متاح کے مقام پر رک گئے اور فوراً اپنے مجاہدین کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا گیا۔ انہوں نے فوج کے 3 حصوں میں ترتیب دیا اور وہاں بایاں پہلو اور قلب دائیں پہلو کی کمان قطبہ بن قتادہ کے پاس اور بائیں پہلو کی ابایا بن مالک کے ہاتھ تھے، خود قلب میں تھے۔ اللہ کے سچے نبی کی عاشقوں زید بن حارثہ نے بڑی بلند آواز سے مجاہدین کو للکارا۔ آج ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم حق کے پرستار ہیں۔ آج باطل کے نیچے سے زمین کھینچ لو، اپنے سامنے باطل کا لشکر دیکھو اور اس سے مت ڈرو۔ یہ لڑائی طاقت کی نہیں، یہ جرأت، جذبے اور دماغ کی جنگ ہے۔ یہ تمہارا سپہ سالار میں ہوں اور علم بردار بھی۔ دشمن کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ تم اس میں گم ہو جاؤ گے، لیکن اپنے ہوش گم نہ ہونے دینا۔ ہم اکٹھے لڑیں گے اور اکٹھے مریں گے۔ زید نے قلم اٹھا لیا۔ دشمنوں کی طرف سے تیروں کی پہلی بچھاڑ آئی۔ زید کے حکم سے مجاہدین کی دائیں اور بائیں پہلو پھیل گئے اور آگے بڑھے۔ یہ آمنے سامنے کا تصادم تھا۔ مجاہدین دائیں اور بائیں پھیلتے اور آگے بڑھتے چلے گئے اور زید نے قلب کے آگے بڑھے۔ یہ آمنے سامنے کا تصادم تھا۔ مجاہدین دائیں اور بائیں، زید نے قلب کو آگے بڑھا دیا، وہ خود آگے تھے۔ یہ مارکا ایسا تھا کہ مجاہدین کا حوصلہ جذبہ برقرار رکھنے کے لیے یہ سالار کا آگے ہونا ضروری تھا، چونکہ حکم بھی سپہ سالار زید بن حارثہ کے پاس تھا۔ اس لیے دشمن انہی پر تیر برساتے اور حلے بول رہے تھے۔ زید کو تیر لگ چکے تھے، ہم جسم سے خون بہ رہا تھا، لیکن انہوں نے حکم نیچے نہ ہونے دیا اور ان کی للکار خاموش نہ ہوئی۔ حکم اٹھاتے ہوئے وہ تلوار بھی چلا رہے تھے، پھر ان کے مہم میں جسم میں برچھیاں لگی، آخر وہ گھوڑے سے گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ حکم علم گرتے ہی مجاہدین کچھ بددل ہوئے، لیکن جعفر بن ابی طالب نے بڑھ کر علم اٹھا لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہیدوں، جعفر نے علم اوپر کر کے بڑی ہی اونچی آواز سے کہا، خدا کے قسم اسلام کا علم گر نہیں سکتا۔ اور انہوں نے زید بن حارث شہید کی جگہ سنبھال لی۔ مجاہدین لشکر کفار میں گم ہو گئے تھے، لیکن ان کا جذبہ قائم تھا، ان کی للکار اور ان کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، ان کا علم بلند تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد علم گرنے لگا، علم گرتا تھا اور اٹھتا تھا۔ عبداللہ بن رواح نے دیکھ لیا،
سک گئے کہ ظلم، علم برادر زخمی ہے، اور اب وہ علم کو سنبھال نہیں سکتا۔ علم بردار سپہ سالار خود تھا، یہ جعفر بن ابی طالب تھے۔ عبداللہ بن رواحہ ان کی طرف دوڑے، ان تک پہنچنا ممکن نہیں نظر آیا۔ عبداللہ جعفر تک پہنچے ہی تھے کہ جعفر کو گر پڑے۔ ان کا جسم خون میں نہا گیا تھا، جسم پر شاید ہی کوئی ایسی جگہ تھی جہاں تلوار یا برچھی کا کوئی زخم نہ تھا۔ جعفر گرتے ہی شہید ہو گیا۔ عبداللہ نے پرچم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگا کر مجاہدین کو بتایا کہ انہوں نے علم اور سپہ سالار سنبھال لی ہے۔ یہ دشمن کی فوج کا ایک حصہ تھا جس کی تعداد 10 سے 15,000 تک تھی۔ یہ تمام تر نفری غسانی عیسائیوں کی تھی جو اس مارکے کی مذہبی جنگ سمجھ کر لڑ رہے تھے۔ اتنی زیادہ تعداد کے خلاف 3,000 مجاہدین کیا کر سکتے تھے، لیکن ان کی قیادت اتنی دانشمند اور عسکری لحاظ سے اتنی قابل تھی کہ اس کے تحت مجاہدین جنگی طریقے اور سلیقے سے لڑ رہے تھے۔ ان کا انداز 8 بازوؤں والا نہیں تھا، مگر دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مجاہدین بکھرنے لگے، یہاں تک کہ بعض اس انتشار اور دشمن کی دباؤ اور زور سے گھبرا کر مارکے سے نکل گئے، لیکن وہ بھاگ کر کہیں گئے نہیں، قریب ہی کہیں موجود رہے۔ باقی مجاہدین انتظار کا شکار ہونے سے یوں بچے کہ 2-2 4-4 5-5 اکٹھے ہو کر لڑتے رہے۔ جنگی مبصرین نے لکھا ہے کہ عیسائی مسلمانوں کی اس افراتفری کی کفیل سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا سکے، جس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان اتنی بے جگری سے اور ایسی مہارت سے لڑ رہے تھے کہ عیسائیوں پر ان کا رعب طاری ہو گیا، اور سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو بکھر جانا بھی ان کی کوئی چال ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے سالاروں اور کمانڈروں نے اس صورتحال کو یوں سنبھالا کہ اپنے آدمیوں کو مارکے سے نکالنے گئے تاکہ انہیں منظم کیا جا سکے، اور اس دوران علم ایک بار پھر گر پڑا۔ تیسرے سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ بھی مشہید ہو گئے۔ اب کے مجاہدین میں بددلی نظر آنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 سالار مقرر کیے تھے، اب مجاہدین کو سپہ سالار خود مقرر کرنا تھا۔ علم گرا ہوا تھا جو شکست کی نشانی تھی۔ ایک سرکردہ مجاہد نے ارقم نے علم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگاتے ہوئے انداز سے کہا، اپنا سپہ سالار کسی کو بنا لو اور علم کو میں بلند رکھوں گا، میں ثابت بن ارقم ہوں۔ تو دوستو یہیں پہ آج ہم روکتے ہیں، کل تک کے لیے انشاءاللہ تعالی کل یہیں سے شروع ہوگی۔ اللہ حافظ۔